ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدنيا كراهة الموت وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اور ہم کو اللہ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ الہی میں لاکھوں لاکھوں درود اور سلام ہو، جس کے صدقے میں آج ہم لوگ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے امتی ہیں، اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات، اب اس وقت جو ہے دور حالات بہت خراب چل رہے ہیں، بہت خراب چل رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوق پیدا فرمایا. 18,000 مخلوق میں اللہ نے انسان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا، اونچا بنایا، افضل بنایا. جیسے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جو مخلوق پیدا فرمایا، جیسے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، ستارے، دریا اور بھی قوموں کو اللہ نے پیدا فرمایا. حضرات، تھوڑا اس بات پر ذرا غور کریں، تھوڑا اس بات کو سوچیں کہ اللہ نے جیسے کہ یہود دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور عیسائی ہے، اور مشرک ہے، اور نصرانی ہے، اور جو غیروں کو ماننے والے ان لوگوں کو پیدا فرمایا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اگر اللہ پاک ہمیں یہودیوں میں پیدا کر دیتا تو ہم کوئی چرچ کے حوالے ہو جاتے. اللہ پاک ہمیں عیسائیوں میں پیدا کر دیتا تو ہم چرچوں کے حوالے ہو جاتے. اگر اللہ پاک ہمیں غیروں میں پیدا کر دیتا تو ہم جو ہے کوئی پتھر کی پوجا کرنے والے بنتے، کوئی جھاڑ کی پوجا کرنے والے بنتے، کوئی آنکھ کی پوجا کرنے والے بنتے، کوئی جو ہے اوروں کو معبود سمجھتا اور جو ہے پتھروں کو معبود سمجھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے چن کر ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا کتنا احسان اور لاکھ شکر ہے. اگر ہمیں یہودیوں میں پیدا کر دیتا یا عیسائیوں میں پیدا کر دیتا یا مشرکوں میں پیدا کر دیتا یا کفاروں میں پیدا کر دیتا تو کیا ہم اللہ کا کوئی بگاڑ سکتے تھے؟ کیا اللہ سے ہم جنگ کر سکتے تھے؟ کیا اللہ سے ہم لڑ سکتے تھے؟ ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن یہ یہود، یہ عیسائی، یہ مشرک، ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، اس لیے وہ لوگ غلط راستے میں ہیں.
آج ہم مسلمان ایمان والے بغیر پوچھے کے بغیر کہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، اللہ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نوازا، اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ آج ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر آج ہم جیسے کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی حادثہ روڈ پہ کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ زخمی ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں فلانے کی غلطی کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اور ڈاکٹر کسی کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو بیماری ہو گئی اور اس کو اس وجہ سے بیماری ہو گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے پرہیز نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو بیماری ہو گئی، لیکن لاحق یہ تو ظاہری ہے اور یہ باطنی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ظاہری ہے اور یہ باطنی ہے، لیکن حقیقت اور کچھ ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں ہمارے انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذابات آتے ہیں، تمہارے برائیوں کی وجہ سے یہ عذابات آتے ہیں، تمہارے غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں سہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کیا ہم لوگ غور کریں؟ آج ہماری مساجدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اس بات کو ذرا سوچو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا رمضان مبارک مسلمانوں کا مہینہ ہے؟ کیا جمعہ کا دن مسلمانوں کا مہینہ ہے؟ اور دن مسلمانوں کے ہفتے دینا نہیں ہے، مسلمانوں کے اور ہفتے نہیں ہیں۔ صرف جمعے کے دن مسجد بھرتی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں مسجد بھرتی ہے، اور دنوں میں مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج ہم نے ہمارے دین کو مذاق بنا لیا، آج ہم نے قرآن کا مذاق بنا لیا، آج ہم نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق بنا لیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم ہمت مت ہارو، تم پست مت ہو، تم ہمت مت ہارو، پست مت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، بشرط یہ کہ مومن ہو۔ جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کے واقعات کو اٹھائیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کو جب برچہ لگتا تھا تو کہتے تھے قُسْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ آج کامیابی مسلمانوں کے لیے مسلمان اس کامیابی سے دور ہے، کیونکہ اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں سمجھا۔ حضرات آج اس دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے، آج اس دور میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے برائیوں سے توبہ کریں، ہم اپنی کرتوتوں سے توبہ کریں، ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، جواریوں سے توبہ کریں، شراب پینے والے شراب سے توبہ کریں، زناکاری زنا سے توبہ کرے اور برائیوں سے توبہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف ہمارے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے جیسا کہ اللہ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی، صحابہ کو جیسے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، صحابہ کو جب برچہ لگتا تو قُسْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ہم کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ حضرات آج ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال احب، فرمایا احب الدنیا کراہیت الموت۔ آج ہمارے دلوں میں حب دنیا ہمارے دلوں میں گھس چکی ہے، آج حب دنیا ہمارے دلوں میں گھس چکی ہے اور موت کی کراہیت ہمارے اندر آ گئی، موت کی کراہیت
اندر آ گئی، موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہیں، ڈر کے بھاگ رہے ہیں، تو کہاں تک بھاگے گا؟ کہاں تک بھاگو گے؟ موت ایک دن آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ جو وقت موت کا لکھا ہوا ہے، نہ ایک منٹ ادھر ہوگا نہ ایک منٹ ادھر ہوگا، موت وقت پہ آئے گی۔ ہمیں جو ہے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہمت ہارنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا چاہے تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے بند کر لو، وہاں پر اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ کر لو، لیکن وہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سے بیان کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے برائیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہم اپنے کرتوتوں سے توبہ نہیں کریں گے، یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے برائیوں سے توبہ کرے، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اور ہر ایک کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایسی توبہ کرو کہ سچی اور پکی توبہ کرو۔ حضرات، آج ہمارے اسلام پر جو ہے حملے ہو رہے ہیں، آج ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابات ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوتے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وہ دور آئے گا، اس وقت جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یعنی جیسے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لمبا دسترخوان بچھایا جائے گا، دسترخوان کے اوپر کئی لذیذ چیزیں رکھی جائیں گی، اور فرمایا لوگ دعوت دے کر کہیں گے آؤ آؤ دیکھو یہاں پر یہ لذیذ چیز ہے، اس کو کھاؤ، اس کا مزہ چکھو، آؤ آؤ یہ کھاؤ، دیکھو اس کے اندر کتنا مزہ آ رہا ہے، اس طریقے سے دعوت دیں گے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کی ساری قومیں دشمن ہو جائیں گی، ہر قوم بلائے گی آؤ مسلمانوں کو قتل کرو، آؤ مسلمانوں کے طرف دشمن بن جاؤ، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو، ہر طریقے سے ان کو زمین سے فنا کر دو، اس طریقے سے دعوت دیں گے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس دور میں مسلمان کم ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا اس دور میں مسلمان کم ہوں گے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ کیا ہم کم ہیں؟ آج ہماری حکومتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس مال دولت ہے، سونے اور چاندی کی کانیں رکھی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا احب الدنیا کراہۃ الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے دلوں میں جو ہے کیا ان لوگوں کے اوپر جب اس طریقے سے جب یہ حالات آئیں گے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، زیادہ ہوں گے، لیکن فرمایا احب الدنیا و کراہۃ الموت، ان کے دل میں وہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت کی کراہیت ہوگی، یہ دونوں چیزیں نتیجہ ہیں۔ اب ہم ذرا غور کر لیں حضرات، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہماری اس بات کی وضاحت فرمائی تم جب تک سر بلند ہوگے جب تک کہ بشرط یہ کہ مومن ہو۔ اب ہم مومن بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایمان والا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری مساجدیں بعض نمازوں میں جو ہے خالی پڑی ہوئی ہے، کہاں چلے گئے نماز رمضان کے؟ کہاں چلے گئے نماز رمضان کے؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ
محبت کرنے والے